السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیحہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضرب، مارو، بِعَصَاکَ، اپنا عصا، الحجر، پتھر پر۔ فانفجرت، پھر پھوٹ نکلے، منہ، اس سے، اثنتا عشرۃ، 12 عیناً، چشمے۔ قد علم، جان لیا، کل اناس، ہر قوم نے، مشربہم، اپنا گھاٹ۔ کلو، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا، اور نہ، تعثوا، پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا پتھر کے اوپر ماریں، تو اس میں سے چشمے پھوٹ نکلے۔ وہ چشمے 12 تھے۔ وہ 12 کیوں تھے؟ کیونکہ بنی اسرائیلی قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس لیے نکالے کہ کہیں پانی کے مسئلے پہ ان میں جنگ نہ ہو جائے۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے۔ سیاح اسے آتے ہیں اور دیکھ کر جاتے ہیں، اور چشموں کے شگاف اب بھی وہیں پائے جاتے ہیں۔ مگر ہزاروں سال کے بعد یہ بات یقین کے ساتھ کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ وہی چٹان ہے اور بعد میں نہیں بنی، جبکہ اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، کل تم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز صبر نہیں کر سکتے ہم، علی طعام واحد، ایک ہی طرح کے کھانے پر، فدع، لہٰذا دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ پیدا کرے، لنا، ہمارے لیے، مما، وہ چیزیں جو، تنبت، اگاتی ہے، الارض، زمین، من بقلھا، مثلاً ساگ پات، وقثائھا، کھیرا ککڑی، وفومھا، گیہوں، وعدسھا، مسور، وبصلھا، اور لہسن پیاز۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، استبدلون، کیا لینا چاہتے ہو تم، الذی ہوا، وہ چیز جو، ادنی، کمتر ہے، بالذی، اس کے عوض، ہوا، جو، خیر، بہتر ہے۔ اہبطوا، تو جا رہو، مصراً، کسی شہر میں، فإن، بے شک، لکم، تمہیں مل جائے گا، ما سألتم، جو مانگتے ہو تم، وضربت، اور مسلط ہو گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا، اور گر گئے وہ، بغضب، غضب میں، من اللہ، اللہ کے، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے ہوا کہ وہ، کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون، اور قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق، ذالک، یہ، بما، اس سبب سے تھا، عصوا، کہ وہ نافرمانی کیے جاتے، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کرنا، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا، کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے، اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے،
یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر گئے۔ من اور سلویٰ کو ایک کھانا کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، وہ روزانہ یہی کھانا ملتا تھا انہیں، پرندوں کا گوشت اور صحرا میں خود پیدا ہونے والی چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی، اور غذا جو تھی وہ صحت کے لیے بہترین تھی۔ جب انہیں کھانے کے لیے کوئی مشقت کرنی نہیں پڑتی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کھانا مل جاتا تھا کھانے کے لیے، تو اس میں انہیں آزادی اور فراغت حاصل تھی، جس میں وہ علم بھی حاصل کر سکتے تھے اور جہاد کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے۔ مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بالکل قدر نہ جانی، اور انہوں نے تقاضا کیا اس کھانے کا جس کے وہ غلامی کے دور میں عادی تھے، اور جو آزاد فضا میں ملنے والے من و سلویٰ کے سامنے بالکل ہیچ تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو کھانے کی طلب کی، اس کے لیے انہیں کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑنا تھا، جو کہ ہمیشہ سے فاتحہ جو قومیں ہیں وہ مفتوح قوموں سے کرواتی ہیں، اور جس میں مکمل مشغولیت کا نتیجہ ذلت و مسکنت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا تو فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل، یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کھیتی باڑی حرام ہے، بلکہ مراد اس کام میں کھو جانا اور جہاد کو ترک کرنا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی جہاد کو ترک کیا اور کھیتی باڑی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا زیادہ پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ذلت و مسکنت مسلط کر دی ان کے اوپر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بنے تھے۔ اس آیت میں جو یہ بات آئی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا۔ یقیناً کئی نبی، کئی انبیاء قتل ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں واضح لفظ قتل کا آیا ہے۔ بعض لوگ قرآن میں جو لفظ قتل آیا ہے اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں ارادہ قتل یا سخت تکلیف دینا، وہ اس کا مطلب قتل نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن میں واضح صریحاً لفظ قتل کا آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت سے انبیاء قتل ہوئے ہیں، بہت سے نبی بھی قتل ہوئے ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، بعید حدیث نہیں ہے۔ حدیث نمبر ہے 4428، یہ آپ سب نے لازمی چیک کرنا ہے۔ ترجمہ ہے میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا، اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنی دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامۃ رجل قتلہ نبی او قتل نبیا او امام ضلالۃ وممثل من الممثلین، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا وہ آدمی ہے جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور گمراہی کا امام اور مصوروں میں سے کوئی مصور۔ جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی یا کوئی انبیاء قتل نہیں ہوئے، تو ان کے لیے ان احادیث اور قرآن کی آیات بہترین جواب ہیں۔ اگر آپ کو اس لیکچر میں سے کوئی کوسچن ہو تو لازمی کریں۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔